لاہور کی ایک یخ بستہ دھندلی اور گہری کالی رات تھی جب پرانی خستہ حال چھت سے ٹپکنے والے پانی کے قطرے کمرے کی وحشت ناک خاموشی کو بے رحمی سے توڑ رہے تھے۔ بلال کی بیوی عائشہ کونے میں سکڑی ہوئی بیٹھی اپنے 2 معصوم بچوں 6 سالہ زین اور 4 سالہ ہرا کو ایک پرانے پھٹے اور پیوند لگے کمبل میں لپیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی تاکہ ان کے کانپتے وجود کو سردی کی شدت سے بچا سکے۔ بچوں نے پچھلے 2 دن سے پانی کے گھونٹ کے سوا کچھ نہیں پیا تھا اور بلال کی فیکٹری سے نوکری چھوٹے ہوئے آج ٹھیک 1 مہینہ اور 7 دن گزر چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کی بھوک سے مرجھائی ہوئی صورتیں کسی عذاب کی طرح ناچ رہی تھیں۔ کبھی کبھی صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں ہوتا، بلکہ درد سہتے ہوئے بھی اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھنا ہوتا ہے۔ بلال کو شدت سے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی یہ غریبی، یہ بے بسی اور یہ فاقہ کشی اسے زندہ چلا رہی ہو۔ اسے رہ رہ کر وہ عظیم صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ یاد آ رہے تھے، جنہیں کفار دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا کرتے تھے، اور ان کی پیٹھ گوشت سے خالی ہو چکی تھی، مگر ان کی زبان سے اللہ کی وحدانیت کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ اس کی بیوی نے جب بچوں کی بھوک سے تڑپ دیکھی تو اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے، لیکن اس کا اس بات پر پختہ ایمان تھا کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ بلال مزید یہ منظر برداشت نہ کر سکا اور بے بسی کے عالم میں گھر سے باہر نکل آیا۔ سڑکیں بالکل سنسان تھیں اور یخ بستہ سرد ہوا خنجر کی طرح اس کے جسم کو چیر رہی تھی۔ وہ روزگار کی تلاش میں دیوانوں کی طرح مارا مارا پھرتا رہا، ہر بند دکان اور ہر خاموش دروازے کو امید بھری نظروں سے دیکھتا رہا، لیکن اسے کہیں سے کوئی کام نہ ملا۔ بھوک کی شدت سے اس کا برا حال تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور سر چکرا رہا تھا۔ وہ تھک ہار کر اور اپنے بوجھل قدموں کو گھسیٹتا ہوا چلتے چلتے ایک بڑے نجی ہسپتال کے قریب پہنچا، جہاں باہر رکھی ایک لوہے کی بینچ پر ایک بھاری چمڑے کا سیاہ بیگ پڑا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اس نے قریب جا کر کانپ کے ہاتھوں سے اس بیگ کی زپ کھولی تو اندر ہزاروں روپے کی کرنسی کی گڈیاں اور کچھ قیمتی کاغذات تھے۔ اس کی تھکی ہوئی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے نفس نے اسے زور سے بہکانے کی کوشش کی کہ یہ پیسے فوراً اپنی جیب میں رکھ لے اور اپنے تڑپتے ہوئے بچوں کی بھوک مٹا دے، کیونکہ حلال اور حرام کی آزمائش ہر وقت انسان کے سامنے ہوتی ہے اور بعض اوقات تھوڑی سی مشکلات انسان کو غلط راستے کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ چھپے ہوئے خزانے خود بخود اس کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں، اور جب یہ پیسے وہ اپنی بیوی کو دے گا تو وہ کس قدر خوش ہوگی۔ لیکن پھر فوراً ہی اس کے اندر کا سویا ہوا ضمیر جاگا اور اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے بندے، صبر کر، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یہ پیسے لے جاؤں تو میری دنیاوی زندگی تو شاید وقتی طور پر سنور جائے گی، لیکن میں اپنی زندگی کے صبر کو ایک دن کی لذت پر قربان نہیں کر سکتا اور اپنی اور اپنے بچوں کی قبر کو حرام کی آگ سے نہیں بھر سکتا۔ اس نے اپنے نفس کو کچلا، وہ بیگ سختی سے پکڑا اور ہسپتال کے اندر چلا گیا۔ وہاں ریسیپشن پر ایک ادھیڑ عمر شخص زارو قطار رو رہا تھا کہ اس کی ماں کے دل کے آپریشن کے پیسے گم ہو گئے ہیں اور وہ سخت اذیت میں ہے۔ بلال نے آگے بڑھ کر وہ بھاری بیگ خاموشی سے اس شخص کے حوالے کر دیا۔ اس شخص کی جان میں جان آ گئی، اس کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی اور اس نے بے پناہ شکریہ ادا کرتے ہوئے بلال کو ایک بڑی رقم انعام کے طور پر دینی چاہی، لیکن بلال نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے یہ صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اس کے بعد بلال وہاں سے نکلا اور ایک اندھیری سنسان گلی میں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل روا تھے اور دل پر غموں کے بادل چھا گئے تو اشکوں کی برسات شروع ہو گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے کہ غم کا غبار اشکوں میں ڈھلک کر نکل جاتا ہے۔ اسے لگا کہ وہ اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دکھ صبر کا راستہ ہے اور صبر کرنے والا شخص کمزور نہیں ہوتا، بلکہ وہ اصل میں وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنے رب پر کامل بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہو۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، آسمان کی طرف دیکھا اور گہرے یقین کے ساتھ کہا کہ اے میرے رب، مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ تو نے مجھے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے۔ اسے وہ نابینا اور ہاتھ پاؤں سے معذور شخص یاد آیا جس کا لخت جگر
उसका प्यारा बेटा दरिंदों ने नोच खाया था और उसकी लाश 2 टीलों के दरमियान पड़ी थी। मगर उस माजूर बाप ने फिर भी कमाल सब्र का मुजाहिरा करते हुए अल्लाह की हम्दो सना की थी और कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी ज़बान तो सलामत है जिससे मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ। बिलाल ने भी अपने बेचैन दिल को तसल्ली दी कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और ये किसी की कहानी नहीं बल्कि कायनात के खालिक का एक सच्चा वादा है। वो अभी ज़मीन से उठने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे से एक चमकदार स्याह रंग की लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। ये वही शख्स था जिसका पैसों भरा बैग बिलाल ने वापस किया था। इस शख्स ने गाड़ी का शीशा तेजी से नीचे किया और भराई हुई आवाज में कहा कि मैं एक बहुत बड़ा और मशहूर कारोबारी हूं और पिछले कई सालों से मुझे अपनी नई कंपनी के लिए एक ऐसे दयानतदार, सच्चे और बाअमल इंसान की तलाश थी जो पैसों की होश और शदीद मजबूरी में भी अपना ईमान न भेजे और हराम का एक नवाला भी अपने मुंह तक न ले जाए। तुम कल सुबह से ही मेरी कंपनी के जनरल मैनेजर हो। इस शख्स ने बिलाल के उलझे हुए और गंदे कपड़ों की परवाह किए बगैर उसके हाथ में एक बहुत बड़ी और मोटी रकम एडवांस तनख्वाह के तौर पर जबरदस्ती रखी और उसे सलाम करके वहां से चला गया। बिलाल को एक लम्हे के लिए तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि अल्लाह ने उसे इतनी जल्दी, इतने शानदार और बेहतरीन अंदाज में नवाज दिया है। वो समझ गया कि जब कोई हमें समझ ना पाए, जब दुनिया जालिम और बेहिस लगे, जब दिल पूरी तरह टूटे, तो याद रखना चाहिए कि सब्र वो वाहिद दरवाज़ा है जो बज़ाहिर बंद लगता है, लेकिन इसी के पीछे अल्लाह की सबसे बड़ी और शानदार रहमत छुपी होती है। शहर की फिजाओं में फजर की खूबसूरत और रूह परवर अजान गूंज रही थी जब बिलाल बाजार से खरीदी हुई गरम रोटियों, ताज़ा फलों, कुछ मीठे खिलौनों और बच्चों के नए कपड़ों का एक भारी भरकम लिफाफा लेकर अपने उसी खस्ता हाल घर के पुराने दरवाजे पर पहुंचा। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा धकेला और आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। कमरे की धुंधली रोशनी में उसने देखा कि आयशा अभी तक उसी जगह जायनमाज पर बैठी हुई, हाथ उठाए ज़ारो कतार रोकर अपने रब से दुआएं मांग रही थी। बिलाल ने अपने कदमों की आहट को छुपाते हुए खामोशी से वो तमाम राशन और सामान उसके सामने ठंडे फर्श पर रख दिया। वो आहिस्ता से उसके पास घुटनों के बल बैठा और बिना एक भी लफ्ज़ कहे अपनी 4 साला सोई हुई बेटी हीरा के छोटे से हाथ को मजबूती से थामकर अपने होठों से लगा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही सबक आमोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हम सबको सब्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन।